والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضرت عبداللہ بن زید کے خرچ کرنے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زید عبد رب رضی اللہ عنہما جنہوں نے خواب میں فرشتے کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ باغ صدقہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو دے رہا ہوں، وہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ جب ان کے والدین کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا گزارا تو اسی باغ پر ہوتا ہے، ہمارے بیٹے نے اسے صدقہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ باغ ان دونوں کو دے دیا۔ پھر جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو وہ باغ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کو وراثت میں مل گیا، وارث بن کر اس باغ کے مالک ہو گئے۔ ایک انصاری کے خرچ کرنے کا قصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، مجھے بھوک نے پریشان کر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس آدمی بھیجا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ جن کو کھانے کی چیز نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی چیز کھانے کے اعتبار سے، تو آپ نے اپنی ایک شخص جو آئے انہوں نے حضور سے کھانے کے بارے میں کہا کہ کھانا مجھے نہیں مل رہا، تو انہوں نے اپنے گھر جو اپنی بیویاں، ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں تھیں، ان کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حضور کے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری ازواج کے پاس باری باری پیغام بھیجا تو سب نے یہ جواب دیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اسے آج رات کو اپنا مہمان بناتا ہے، کون شخص ایسا ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آدمی جو ہے تیار ہوئے، ان کو اپنے گھر میں لے گئے اور بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا، اور تو کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہم نے رکھا ہوا ہے، تو ان کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جو مہمان آ گئے گھر میں، اب کھانا نہیں ہے۔ تو اس انصاری نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح سے بہلا دو، اور جب وہ کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، اور مہمان اندر آئے تو آپ چراغ بجھا دینا۔ یعنی کھانا تھوڑا سا صرف بچوں کے لیے تھا۔ حضور کے تمام بیویوں کے گھر بھی کھانا نہیں ہے، اور جو مہمانوں کے لیے کھانا ہم رکھتے ہیں وہ تو ہوتا ہے، لیکن آج بچوں کے لیے کھانا ہے، اور وہ ان کو بھی کیا کر دیا، سلا دیا بہلا کے۔ کوئی جیسے بندہ کھانا لیٹ جو بچے سو جاتے ہیں نا، ان کو بھی سلا دیا۔ اور کیا کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو آپ لائٹ آف کر دینا۔ آج کل لائٹ ہے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، چراغ، لائٹ ایسے جو تو بتی سی اس کو جلا کر تو چراغ اس کو بجھا دینا۔ اس انصاری نے کہا، بچوں کو جو چیز ہے تو سب کھلا کے ان کو بہلا دیں، اور جب مہمان آئے تو ان کے سامنے چراغ بجھا دینا، اور ایسا ظاہر کرنا کہ ہم بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور مہمان کھانے لگے تو کھڑی ہو کر ٹھیک کرنے کے بہانے، جو انہوں نے چراغ جو سیدھا کرنے کے بہانے تو چراغ جو انہوں نے بجھا دیا، تو جو مہمان تھے انہوں نے بھی کھانا کھایا، اور ان کی بیوی جو تھی اور وہ دونوں رات کو بھوکے رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے، اس طرح سے مہمانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ 7 گھروں کا قصہ ایک مشہور ہے نا، کہتے ہیں 7 گھروں میں بکرے کی سیری چکر لگا کر واپس آ گئی، اس بارے میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ بکری کی ایک سیری 7 گھروں میں گھومتی رہی، ایک دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا رہا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے اس سے ضرورت مند تھا۔ ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا نا، تو اس کی سیری اس نے اٹھا کر اس زمانے میں پڑوسیوں کو دے دی کہ یہ سیری جو ہے نا ان کو دو، ان کے گھر گوشت کی خوشبو نہیں آئی، انہوں نے اٹھا کے دوسرے گھر میں بھیج دی۔ حتیٰ کہ 7 گھروں میں، یعنی ہر جس گھر کو ملتی تھی بکرے کی سیری، وہ اٹھا کے دوسرے کو گفٹ کرتا تھا۔ اس وقت مطلب سیری بہت بڑی چیز تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ باقی جو ہے ان کو پک جائے، ان کے گھر میں پک جائے، ان کے گھر سے خوشبو نہیں آئی، تو چکر لگاتے لگاتے پہلے کے گھر واپس پہنچ کے جس نے بکرا صبح ذبح کیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔